اصلاح اس کی جو بدکار آئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، یعنی جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری توجہ اس کی جانب پھیر دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصلاح کی باتیں پروگرام براہ راست مدنی چینل کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ کالز انشاءاللہ الکریم ہم آپ کی پروگرام میں شامل کریں گے، اور موضوع میں آپ کو بتاتا ہوں، آج کا موضوع ہے جسے سب سے بڑا جھوٹ کہا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خیالات، سوچوں کی حفاظت کرو کہ وہ خیالات بنتے ہیں۔ قبلہ نگران شورا نے ہی ایک مشورے میں یہ بات فرمائی تھی کہ سوچوں کی حفاظت کرو کہ وہ خیالات بنتی ہیں، خیالات کی حفاظت کرو کہ وہ الفاظ بنتے ہیں، اور الفاظ کی حفاظت کرو کہ وہ کردار بنتا ہے، اور کردار کی حفاظت کرو کہ وہ پھر انسان کی پہچان بن جاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ آپ نے جو ہے وہ پنجاب میں جو آپ کا جدول ہوا اس میں کسی مشورے میں آپ نے فرمایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی خیالات اور اپنے سوچ اور ہمارے جو گمان ہیں ان کو بھی اللہ پاک ہمیں اچھا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع ہے آج کا بدگمانی۔ اس بدگمانی کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور کہاں کہاں یہ بدگمانی ایفیکٹ کرتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی بدگمانی کا نقصان پہنچا ہوا ہو یا آپ کا خود کوئی تجربہ ہو کہ آپ کو کسی شخص کے بارے میں کوئی گمان تھا اور وقت نے ثابت کیا، حالات نے ثابت کیا، اور یوں بولیے کہ موقع نے ثابت کیا کہ یہ گمان کیا تھا، غلط تھا، اور پھر آپ کو کیا پشیمانی ہوئی، شرمندگی ہوئی، اور کیا اس سے آپ نے سیکھا، اس طرح کی کوئی بات ہو تو آپ بالکل کال کیجئے۔ نمبر مدنی چینل کی اسکرین پر آپ براہ راست ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، فون اٹھائیے، کال کیجئے اور پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ ایسا مسلمان ہو اور اس کے ذہن میں بدگمانی ہو، کیا فرماتے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ میں چاہوں گا کہ ہم اپنے اس سلسلے کا جو آغاز ہے وہ اللہ پاک کے فرمان سے ہی کریں، سبحان اللہ۔ کہ اس بات کو واضح طور پر اللہ کریم نے سورہ حجرات میں جو ارشاد فرمایا، اور جب ہم اس کی ترتیب پر غور کرتے ہیں تو وہ ترتیب اتنی عالی شان ذی شان ہے کہ وہ ترتیب ہمیں خود ہی لگام دینے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ میرے سامنے سورہ حجرات ہے، ماشاءاللہ، اور سورہ حجرات کی جن آیات کو میں اس وقت پڑھنے جا رہا ہوں اس کی ترتیب پر بھی غور کیجیے گا۔ یعنی اللہ پاک نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں جو ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ یہ جو میں نے آپ کو قرآن کریم کی آیت سنا، اس کا ترجمہ کنز العرفان میں اب آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ترتیب دیکھیے، پھر فرمایا ولا تجسسوا، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو۔ پھر فرمایا ولا یغتب، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب، کیا تم میں کوئی پسند کرے گا؟ ایحب احدکم، کیا تم میں کوئی پسند کرے گا؟ ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ خود ہی فرمایا فکرہتموہ، تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا۔
اب کیا خوبصورت بات فرمائی، اوپر بیان سنا، زن بدگمانی، تجسس، غیبت، اور پھر غیبت بھی کیا ہے اور اس کی کتنی قباحت ہے اس کا بیان ہوا۔ اب دیکھیے اللہ پاک نے کیا فاتقوا اللہ، اور فرمایا اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ پھر کیا فرمایا، ان اللہ تواب رحیم، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور ترتیب بیان کی، کیونکہ جب انسان کسی کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے تو اب وہ بدگمانی اسے اس کے عیب کو تلاش کرنے کے پیچھے اس کو لے جاتی کہ اس کے عیب ٹٹولو۔ اب جب کوئی واضح کرینہ یا کوئی واضح چیز نہیں ہے تو بندے کو اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ جو ترتیب قرآن کریم کی جو بیان ہوئی ہے، اس پر مزید تھوڑا سا اور غور کریں کہ جب آپ کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا، بدگمانی جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہاں آیت میں گمان کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا کیونکہ گمان ایک دوسرے کو عیب لگانے کا سبب ہے، اس پر کبھی افعال صادر ہونے کا مدار ہے، یعنی بڑے برے برے افعال کام جو ہے نا اس سے یہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی سے خفیہ دشمن ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس بات پر بہت کم یقین کرے کہ کسی میں عیب ہے تاکہ اسے عیب لگائے، اس سے خفیہ دشمن ظاہر ہوتا ہے، اور کہنے والا ان امور سے یقینی طور پر واقف ہوگا تو وہ اس بات پر بہت کم یقین کرے گا کہ کسی میں عیب ہے تاکہ اسے عیب لگائے، کیونکہ کبھی فعل بظاہر کبھی ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ کرنے والا اسے بھول کر رہا ہو یا دیکھنے والا غلطی پر ہو۔ آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے اس میں کافی تفصیل ہے، اور یہاں ہمارے پاس تفصیل کا اتنا وقت نہیں ہوتا، لہٰذا میں اپنے ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ آپ لازمی طور پر سورہ حجرات، صراط و جنان میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کو دیکھیں کہ وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ کہاں پر کیا کرنا چاہیے، کہاں پر کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ گمان کب کسی جگہ پر کرنے کی اجازت ملے گی اور کب اجازت نہیں ملے گی، کب یہ ہمیں پھنسا دے گا اور کب یہ اس کے لیے کوئی مباح صورت بھی ہے، کیونکہ گمان کی جو قسمیں یہاں بیان کی گئی ہیں، یہاں 3 سے 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں، اس کو بھی پڑھ لیا جائے کہ کب واجب ہے، مستحب ہے، ممنوع حرام ہے، اچھا جائز ہے گمان۔ تو یہ ساری چیزوں کی جو صورت اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے دل میں اس معاملے کی جو اصل جو صورت ہے نا وہ سامنے آ جائے گی۔ اب اس کے کافی نقصانات بھی ہیں، دنیاوی اور اخروی جو سارے نقصانات ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کو وقتاً فوقتاً اللہ نے چاہا تو اگر سلسلے میں موقع ملے گا تو بیان کریں گے۔ بدگمانی ایسا پیدا کیوں ہوتی ہے دل میں؟ یعنی آپ دیکھیے کہ مسلمان ہے تو مسلمان کو تو اچھا ہی ہونا چاہیے، مسلمان ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے، اچھا ہے، نبی ہے اچھا ہے، جس رب پر ایمان ہے وہ رب کریم بھی کیا ہے اچھا ہے، اولیاء سے نسبت ہے، اولیاء بھی ہیں وہ بھی اچھے ہیں، ان کے ساتھ نسبت ہے، نسبت بھی کیا ہے اچھی ہے، یعنی اتنی اچھائیاں ہونے کے باوجود تعلیمات دیکھیں اسلام کی تو وہ اچھی ہیں، انداز دیکھیں جو زندگی گزارنے کا دیا ہوا ہے وہ اچھا ہے، اتنی ساری اچھائیوں میں یہ بدگمانی کس طریقے سے دل میں جو ہے وہ بیٹھتی ہے اور بندہ کیوں اس کو اپنا لیتا ہے، اڈاپٹ کر لیتا ہے؟ دیکھیں یہ اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 2 باتیں بیان کرتا ہوں۔ پہلا تو ہم یہ دیکھیں کہ بدگمانی کا حکم کیا ہے۔ اگر ہم اس پر دیکھیں تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں مسلمان پر بدگمانی خود حرام ہے جب تک ثبوت شرعی نہ ہو، یعنی ثبوت شرعی نہ ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم گمان کرنا شروع کر دیتے ہیں، کڑی سے کڑی خود اب وہ ہم پھر اپنے گمان کو درست ثابت کرنے کے لیے پھر کڑی سے کڑیاں ملاتے ہیں اور پھر اس کے عیبوں کو ٹٹولنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں یار میں نے جو سوچا تھا نا یہ تو صحیح ہوگا۔ سب گمان سے بھی گمان پہ ہی جانے ہیں، یعنی یہ ہے تو یوں ہوا ہوگا تو اس کے بعد کسی چیز کی پہلے شرعی ثبوت اور شرعی اصول بیان دیکھ لیے جائیں کہ کیا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ مسلمان پر بدگمانی حرام، اب جیسے آپ نے جو بیان کیا تھا نا کہ یہ ساری چیزیں،
اور حتی الامکان اس کے قول اور فعل جو کر رہا ہے اور جو بول رہا ہے کو وجہ صحیح یعنی کہ اس کو درست پر سمجھنا اور اس کو درست چیز پر رکھنا یہ واجب ہے کہ جب اس کا حال ایسا ہے کہ وہ ایک صالح مومن ہے، ایک نیک مسلمان نظر آ رہا ہے، تو اس کی بات کا درست معنی نکالے اور کھینچ کھچا کر بس یہ کہ بدگمانی کے چکر میں نہ پڑے کہ یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یوں ہے. تو یہ ہے. پھر آگے اس کی تفصیلیں اور بھی ہیں. اب ظاہر ہے وہ اتنے سے پرام میں وہ بہت ساری تفصیل یہاں پہ میرے سامنے لکھی ہوئی ہے. یعنی مفتی مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ یاد لکھے مومن صالح کے ساتھ برا گمان ممنوع ہے. اسی طرح اس کا کوئی کلام سن کر فاسد معنی مراد لینا باوجود یہ کہ اس کے دوسرے صحیح معنی موجود ہوں، مسلمان کا حال ان کے موافق ہو، یہ بھی گمان بد میں داخل ہے. اب یہ ساری وضاحتیں یہاں پر میں تو یہی کہوں گا اصل میں یہ نا معاشرے کو خرابی سے بچانے کا ایک بہتر یہ سورہ حجرات سے پہلے کی آیت پہ جائے نا انما المؤمنون اخوۃ. اب وہاں سے اگر دیکھنا شروع کریں گے تو میں اس پر بیان کیے ہیں اسلام ایک کیسا معاشرہ ہمیں دینا چاہتا ہے، دین کس معاشرے کی ہمیں تعلیم و تربیت دیتا ہے. اگر انما المؤمنون اخوۃ سے بندہ پڑھنا شروع کرے اور صلح کا بیان، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑانے کا بیان، مرد اور عورتوں کا الگ الگ بیان ہے، اس کے ساتھ ولا تنابزوا بالالقاب اس کا بیان ہے، برے القاب نہ بولو، اور اس کے علاوہ برا بھلا کہنے کے تعلق سے آگے ڈسکشن ہوتی ہے ایک دوسرے کے بارے میں، اور آگے چلتے تو پھر بدگمانی کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. پھر غیبت، پھر ولا تجسسوا کا بیان آیا کہ عیب تلاش نہ کرو، پھر آیا غیبت نہ کرو، پھر غیبت کی جو قباحت بیان کی گئی وہ یہاں پر آیا. تو اگر یہ پوری ترتیب کو اگر ہم پڑھتے ہیں اور اس کی پوری تفسیر کو اگر پڑھتے ہیں، یعنی اگر میں نے جو کہا کہ تفسیر صراط الجنان کو پڑھ لیا جائے، اور کیونکہ ایک آسان اردو کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ قرآن کریم کی یہ جو آیات ہیں ان آیات کا ترجمہ کیا ہے، پھر اس کی تفسیر کیا ہے، پھر تفسیر کے اندر حدیثیں بیان کی گئی ہیں، حدیثوں کے ساتھ ساتھ اس کے فقہی احکام بیان کیے گئے ہیں کہ یہ فقہ. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ قرآن بھی پڑھتے ہیں حدیث بھی پڑھتے ہیں مگر چونکہ اس کے فقہی احکام کو ان کا پتہ نہیں ہوتا، اصل وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا صحیح آتا ہے، ہمیں حدیث پڑھنی صحیح آتی ہے. اور وہ اچھا مسئلہ تو یہ ہے کہ سننے والوں نے بھی انہی سے قرآن کریم کی آیت کو بھی سنا اور اس کا مطلب بھی سنا، حدیث بھی سنی اور اس کا مطلب بھی سنا. ایسا ہے ہی نہیں کہ ایک نے آیت بیان کی، ترجمہ بیان کیا اور خاموش ہو گیا، تب قرآن حدیث ترجمہ پڑھا، حدیث عربی بیان کی متن حدیث اور اس کا ترجمہ پڑھا خاموش ہو گیا. نہیں، اس کی وضاحت تو خود بھی کر رہا ہے. اس کو اب یوں سمجھیے کہ ایک پرانے دور میں ایک عورت کا کیس قاضی کے پاس آیا تو قاضی نے کہا کہ خاتون یہ بتا کہ میں قرآن سے فیصلہ کروں یا امام شافعی علیہ رحمہ نے جو فرمایا اس کے مطابق فیصلہ کروں. عورت نے کہا کہ جیسے امام شافعی نے فرمایا نا ویسا فیصلہ کریں، کیونکہ امام شافعی تم سے زیادہ قرآن کو سمجھتے تھے. کیا بات، بہت خوبصورت بات ہے یہ. تو اس میں یہ جو میں بیان یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اس لیے آپ کو یہ بیان کیا کہ آپ اس آیت کریمہ کو پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے تو تفسیر میں ہمارے بڑے بڑے اکابرین اور بزرگوں نے جو تفاسیر لکھی ہیں اور پھر اس پر جو حدیثیں اور حدیث پر جو شروحات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں وہ قرآن کو بہت سمجھنے والے، صحیح اس پر معنی بیان کرنے والے اور ہمیں صحیح سمجھانے والے وہ بزرگوں کو ہم دیکھتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں. اس سے ہمیں علم کی اصل صورت نظر آتی ہے اور اسلام اپنی روح کے ساتھ ہمیں سمجھنے کی توفیق ملتی ہے. تو یوں اگر آپ یہ بدگمانی کو بھی وہاں پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا کہ کہاں کہاں ہم کون کون سا گمان کر سکتے ہیں، کون کون سا گمان نہیں کر سکتے، اور اپنے کسی بھی برے گمان کو پھر ہم صحیح ثابت کرنے کے لیے پھر ہم جو حدیں پھلانگنا شروع کر دیں گے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا نقصان ہوتا ہے بدگمانی کا؟ اگر کوئی بندہ اپنے دماغ میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں یار، اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ ایک دو مسلمانوں کے درمیان دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ہماری جو قبر و آخرت کا نقصان ہوتا ہے وہ ایک الگ. پھر سچی بات یہ ہے کہ آپ کا سکون برباد ہو جاتا ہے. آپ کے دماغ میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، جبکہ وہ بیٹھی غلط ہے، اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے نہ چین آ رہا ہے، نہ سکون آ رہا ہے، نہ کچھ بھی نہیں آ رہا. پھر اس میں بندہ مزید گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کیے چلا جا رہا ہوتا ہے.
پھر کہیں بیٹھ کر اس کے بارے میں غیبتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، پھر خالی غیبتوں سے کام نہیں چلتا، پھر تہمت و بہتان لگائے جا رہے ہوتے ہیں۔ سلمان بھائی، بدگمانی کی وجہ سے گھر کے گھر ٹوٹ رہے ہیں، بدگمانی کی وجہ سے باقاعدہ لوگ مطلب کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے ہیں۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سامنے والے سے بات کر لینا، جی اور وہ کچھ کہہ رہا ہے تو اس کی حقیقت پر بھی غور کر لیں، یہ ہو سکتا ہے وہ حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہو، یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی بات حقیقت سے الگ ہے تو اس کے سامنے آپ کو ایسی بات تو رکھیں کہ بھائی آپ کی بات یوں حقیقت کے خلاف ہے۔ تو یہ سارا ایک پروسیجر ہے جب آپ کسی کے بارے میں کوئی چیز کرتے ہیں تو، ورنہ تو یہاں تو بدگمانی تو مطلب میں تو کہتا ہوں ہمارے فرسٹ اٹے میں بدگمانی آتی ہے۔ ہم اپنے دل دماغ کا جائزہ لینا چاہیں، ہم اپنے خیالات کا جائزہ لینا چاہیں، ہم اپنی عادتوں کا جائزہ لینا چاہیں کہ ہم صحیح جگہ کھڑے ہیں یا غلط جگہ کھڑے ہیں، ہم صحیح سوچتے غلط سوچتے ہیں۔ تو میں کئی دفعہ آپ لوگوں کو یہ مثال دے چکا ہوں ناظرین کہ آپ سب سے پہلے کسی کو کال کریں اور کال اٹینڈ نہ ہو، اس کے بعد فرسٹ ٹائم میں آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ اب جنرل ایک تو بہت ہی متقی پرہیزگار اور نیک لوگ جس کے بارے میں ویسے ہی آپ کا ایک گمان جو ہے نا وہ بہت ماشاءاللہ عرفہ اور اعلیٰ ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کی بھی بات نہیں، وہاں تو آپ کہہ دیں گے یار بزی ہوں گے، یا کوئی بہت ہی بڑا جس کو پتہ ہے بزی آدمی ہے، سیٹ آدمی ہے وغیرہ وغیرہ، مگر جس سے آپ کا تھوڑا بہت کام پڑا ہوا ہے۔ یا چلیں مثال دے دیتا ہوں ایک اور، آپ اسے پیسے مانگتے ہو، چلو آپ پیسے مانگتے ہو اور آپ اس کو کال کرو، تو پہلے اٹیمپٹ میں یہ خیال آئے گا کہ یار اس نے فون نہیں اٹینڈ کیا۔ ایک تو یہ کہ پتہ چل جاتا ہے یہ فون اٹینڈ نہیں کرتا میرا دیکھ کر بھی، اور آپ نے اس کو کہا یار آپ میرا دیکھ کر فون نہیں اٹھاتے یار، تو وہ کہہ دے یار کیا کرو یار، پیسے آپ پیسے مانگو گے، پیسے ہے نہیں تو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اب وہ ایک چیز آپ کو کنفرمیشن ہو رہی ہے، مگر یہاں ایسی کوئی چیز کنفرمیشن نہیں ہوتی۔ ہم کسی کا دروازہ بجاتے ہیں، دروازہ نہیں کھولتا، اب دیکھو یا دروازہ نہیں کھولتا، یعنی گھر میں بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں نا سلمان بھائی۔ شوہر گھر پہ فون کر رہا ہے، اب بیوی نے فون اٹھانے میں لیٹ کر دیا، اب اس کے اوپر اب وہ فون پہ گھنٹی بج رہی ہے، اب بیوی اٹھا نہیں رہی ہے، پلیز پک مائی فون، پتہ نہیں کہاں ہے، سو گئی ہے لگتا ہے، اب یہ فون پر ہی بولے چلے جا رہا ہے، سو گئی ہے لگتا ہے، تب پتہ نہیں کس کے ساتھ فون پر باتیں میں مصروف ہوگی، فون اٹھایا، اب وہ بھاگتے بھاگتے آئی فون، یار یہ کیا طریقہ ہے یار، میں فون کر رہا ہوتا ہوں، سوئی ہوتی ہوں، یار بھائی میں سوئی بھی نہیں تھی، میں تو باتھ روم میں تھی، میں سوئی بھی نہیں تھی، میں تو نماز پڑھ رہی تھی، میں سوئی بھی نہیں تھی، میں بچے کو کچھ مطلب بچے کے ساتھ کوئی ضروری چیز میں مصروف تھی، کوئی بھی مصروفیت ہو سکتی ہے، یا تو میں سوئی بھی نہیں تھی، فون ہی سائلنٹ تھا، یہ تو میں گزر رہی تھی کہ لائٹ جلتی ہوئی نظر آئی تو میں نے کہا او یہ تو آپ کا فون ہے، تو میں نے اٹھا لیا۔ اچھا، یعنی آدمی اپنی کسی بات کو، چلو اگر ہے تو خیریت تو ہے، بہت کافی دیر سے کال کر، یہ بھی ایک بات تو ہے نا سلمان بھائی جی کہ خیریت تو ہے، بہت دیر سے گھنٹی بیل جا رہی تھی، آپ نے اب وہ بتا دے۔ یا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ بیوی کال کرے، پتہ نہیں کدھر بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں فون نہیں اٹینڈ کر رہا، میں نے تو کہا تھا نہیں آنا تھا تو پہلے منع کر دیتے، فون اٹینڈ نہ کرنے کی عادت ہے، بیوی شوہر پہ بدگمانیاں کر رہی ہے۔ تو ایک دوسرے کے بدگمانی کا یہ جو سلسلہ ہے، اور پہلے سے ہم غور کر لیتے ہیں، پہلے سے سوچ لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے، یہ ایسا ہی کر رہا ہے، تو وہ جو نیگیٹیوٹی جو ہمارے دماغ کے اندر جو پیدا ہو رہی ہوتی ہے، تو آدمی وہ ہے نا، ایک صاحب نے فون کیا کسی کو، مقرر کو کال کی، اور مقرر تقریر کرنے والے جب کال اٹھائی تو سامنے، جی حضرت آپ بات کر رہے ہیں؟ جی میں بات کر رہا ہوں، خیریت کیسے یاد کیا؟ حضرت یاد کیا کرنا تھا، بس آپ سے یہ امید نہیں تھی سر۔ کیا ہو گیا بھائی، کیا ہو، آپ ہو کون؟ بس میں کون ہوں وہ بات کی بات ہے، لیکن سر آپ کو اسی کو بات کرنی چاہیے تھی، آپ وہاں جائے، آپ لوگوں کا مزاج دیکھیں، لوگوں کا انداز دیکھیں، آپ جا کر یوں الٹا سیدھا بول کر آ گئے لوگوں کو۔ نہیں کرنا سر، میں تو آپ کا بہت بڑا فین تھا، مگر آپ کا میں نمبر لیا، میں نے کہا چلے میں آپ سے خود بات بولے۔ بھائی آپ ہو کون؟ فین اپنی جگہ پر ہے، کون سا فین ہے؟ چلنے والا فین ہے، کون سا فین ہے؟ نہیں بس آپ، بولا بھائی کیا ہوا؟ بولا سر آپ فلاں شہر میں گئے تھے اور آپ 2 گھنٹے یوں بول کر آ گئے۔ بولا کون سا شہر؟ بولا 2 سال تو شہر نہیں گیا، اللہ کے بندے فون کو۔ اب اس کو شرمندگی کتنی ہوئی ہوگی، او سر غلطی ہو گئی۔ اب یہ غلطی ہو گئی تو پہلے بندہ فون کرے، سر اس طرح کا کوئی بات پتہ چلی ہے کیا، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اب کسی کے ساتھ کوئی وضاحت تو لیں، یہاں تو سنا آپ نے، کسی کے بارے میں سنا سلمان بھائی، اس سے کنفرم کرے بغیر آپ نے کسی سے بات کر لی، اس سے کنفرم کسی سے بات، یعنی اس کو ویسے ہی آپ نے اتنا گھما دیا۔ یعنی بعض اوقات یہ بات جھوٹی ہوتی ہے،
جھوٹ آپ نے کہا نا شروع میں کہ بدگمانی کیا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ. تو جھوٹ ہے. یعنی بندہ اپنے گمان کو یوں وائرل کر دیتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اگر کنفرم کرے بتا یار مجھے ایسا لگا. کیا کہتا ہے؟ مجھے ایسا لگا. ارے لگنے پر آپ نے یوں کر دیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو دیکھ کر فرماتے کہ مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کی عزت میں ہاتھ ڈالنا بدترین سود ہے. تو یوں پہلے کنفرمیشن لی جائے. ہم کہتے ہیں انفارمیشن میں کنفرمیشن میں فرق ہے. یعنی ہمیں تو اتنے تجربات ہیں کہ ہم کسی بھی انفارمیشن کو جب کنفرمیشن کے ساتھ لے کر چلے تو انفارمیشن کہیں اور تھی, کنفرمیشن کہیں اور تھی. بالکل مطلب کہ سمتوں کا ہی فرق ہے. انفارمیشن اس طرح منہ کر کے کھڑی ہے, کنفرمیشن اس منہ کر کے کھڑا ہوا ہے. تو یہ جو صورتیں گھر میں پیدا ہو جاتی ہیں, آپس کے تعلقات میں پیدا ہو جاتی ہیں, تو یہ بدگمانی اس کی بہت بڑی وجہ بن جاتی ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. کال لیتے ہیں, آگے چلتے ہیں. جی. میں نے ایک مرتبہ مسجد میں ایک شخص کو دیکھا جو تشہد میں صحیح سے نہیں بیٹھتا, یعنی اپنا دایاں پاؤں جو ہے وہ کھڑا کر کے اور بایاں بچھا کر نہیں بیٹھ رہا تھا. تو میں نے دل میں خیال آیا میرے کہ جو ہے نا دیکھیں علم دین کی کتنی کمی ہے, اتنے بڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کو اتنا نہیں پتہ, شعور نہیں ہے, تمیز نہیں ہے. لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا ان کے بارے میں کہ ان کے پاؤں میں جو ہے وہ تکلیف ہے جس کی وجہ سے ان کا پاؤں جو ہے وہ اس انداز میں نہیں مڑ سکتا تھا. بہت بہت پیاری بات کی انہوں نے. ایسا ہو جاتا ہے. اب وہ لے کر چلا جائے گا جناب یہ نماز یوں پڑھ رہا ہے, اور اگر اس کی مجبوری ہے, یعنی مجبوری میں بندہ قیام تک اس کا سجدہ ساکت ہو جاتا ہے, جی, سجدہ معاف ہو جاتا ہے. تو اب ہم کسی کے اس پر سجدہ جو ہے نا وہ پرابلم ہو سجدہ کرنے میں, اس پر قیام ساکت ہو جاتا ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سجدے پہ جس کو قدرت نہ رہی, جی ہاں جی, اس پر قیام ساکت ہو جاتا ہے. تو اب یہ کہ یہ بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ ایک تو اچھا یہ جو تھا نا یہی گمان تھا. بہت مثال دی انہوں نے کہ یار یہ کیوں نہیں کر رہا, یہ گمان ہوا. اب وہ دل میں جمنا یہ درست نہیں ہے. انہوں نے وضاحت لے لی. یہ عجیب سی چیز ہے کہ بدگمانی کے تعلق سے کہ ایک شخص جو تہجد گزار تھا اس نے کسی کو سجدے کی حالت میں روتے ہوئے دیکھا کہ یار یہ ریاکاری کر رہا ہے. روتے ہوئے دیکھا, بولے یہ ریاکاری کر رہا ہے. وہ خود شخص کہتا ہے کہ میں تہجد گزار تھا مگر اس شخص پر بدگمانی کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے 40 دن تک تہجد سے محروم کر دیا. میں نے یہ بات پہلے بھی مدنی چینل پر غالباً شاید مجھے یقیناً میں نے بیان کی ہے, لیکن موقع کی مناسبت سے میں ایک بار پھر بیان کر دیتا ہوں کہ آپ مطلب کہ بس وہ ہے نا کہ وہ ایک خاتون کو کسی کی کال آئی موبائل پر, تو اس نے کال اٹینڈ کی, تو سامنے کہا کہ تو اس نے بات چیت کی, تو کہا بھائی رانگ نمبر ہے نا, غلط نمبر ڈائل ہو گیا ہو. تو اس نے کال رکھ دی, ڈسکنیکٹ کر دیا. اب اس شخص کو عورت کی جو آواز تھی نا اس سے اس کے اندر ایک شیطانیت پیدا ہوئی. اس نے نمبر دیکھا, یار یہ نمبر ہے. اس نے دوبارہ کال کی, اس نے پھر شرارت کی کہ بھائی میں نے اب کہا نا آپ رانگ نمبر ملا رہے ہیں. کہ رانگ نمبر ہے تو کیا ہوا, آپ بات کر لو, یہ شرارت کرنے کی. بولا آپ بدتمیزی نہ کریں, آپ پلیز لائن کاٹتے ہیں. اس عورت نے پھر لائن کاٹ دی. اب وہ جو لڑکا تھا وہ بار بار اس عورت کو کال کر کے تنگ کرنے کی کوشش کرتا تھا. عورت اس کو ڈسکنیکٹ کر دیتی تھی. حتیٰ کہ چند دن میں اس نے عورت کو الٹے سیدھے غلط قسم کے میسیجز کرنے شروع کر دیے. آپ کی جب سے آواز سنی ہے تو یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اس طرح کے. وہ اس کو رسپونڈ ہی نہیں کرتی تھی. ایک دن اس کا موبائل رکھا ہوا تھا اور عورت باتھ روم میں چلی گئی. ایسے میں پھر ٹوں کی گھنٹی بجی. ایس ایم ایس کا ٹائم تھا, وہ واٹس ایپ وغیرہ کی بات نہیں ہے. تو ٹوں کی گھنٹی بجی تو اس کی جو ساس تھی اس نے فون اٹھایا, اور اس میں پھر اس نے تھوڑی سی وہ بے حیائی والی اور بدتمیزی والی تحریر لکھ کے بھیجی تھی کہ بس اب نہیں رہا جاتا, نہیں تم فون پر میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ. اب وہ ساس نے جب دیکھا بولا یار یہ کیا حرکت ہو رہی ہے میرے گھر کے اندر, میرا بیٹا صبح کام پر جاتا ہے اور پیچھے میری بہو یہ حرکت کرتی ہے. اب اس نے رکھ لیا اپنے دل میں کہ یار میری بہو جو ہے نا وہ برائی کے راستے پہ چل پڑی ہے. اب جیسے ہی شور آیا, شور کو اس نے بتایا دیکھ, جب ساس نے ویسے ہی تھوڑا سا وہ موڈ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی یوں تھوڑا سا,
تو بیٹے نے آ کر پوچھا اماں کیا ہوا, خیریت تو ہے, طبیعت صحیح نہیں ہے. بیٹا کیا کریں, ہم تو برباد ہو گئے, ہم تو اجڑ گئے, ہماری تو گھر کی عزت داؤ پہ لگ گئی. ماں کیا ہو گیا, کیوں تماشا کر رہی ہو, کیوں آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے؟ میں نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے؟ تیری بیوی کو دیکھ کیسے گل چھڑے اڑا رہی ہے, کیسی بے حیائی کے کام کر رہی ہے. ماں خیریت تو ہے, کیا ہو گیا؟ دیکھ موبائل. اب اس نے جو موبائل کے میسیجز پڑھا ہے, اب شور کا دماغ, وہ بیوی تو کمرے میں اپنا وہ کام کر رہی تھی, اس سے وہ مرد کی وہ عجیب و غریب قسم کی جو ایک غیرت ہوتی ہے, وہ غیرت جس سے اللہ نے پسند نہیں فرمایا, وہ غیرت اس کی جوش ماننے لگی. اندر گیا, نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ. سلمان بھائی, اس نے جو بیوی کو مارا ہے, بدتمیز, بے حیا, بے غیرت, ہمارے اعتماد کا غلط فائدہ اٹھایا, اب لاتے مار رہا ہے. اب جو گھر میں جو شور مچا تو آس پڑوس والے پریشان ہو گئے, کوئی یہ ہو کیا رہا ہے. تو پڑوسیوں نے اس لڑکی کے بھائی کو فون کر دیا کہ بھائی آؤ, تمہاری لگتا ہے گھر میں وہ تماشا ہو گیا, اب آوازیں آ رہی ہیں, بہت مارا جا رہا ہے تمہاری بہن کو. اور وہ بھائی دوڑتے ہوئے گھر میں آئے تو کہا کہ کیا تماشا ہے, کیوں ہماری بہن کو مارا جا رہا ہے. اور بھائی تھے, کہا بہت ٹھنڈے ہو جاؤ, دیکھو تمہاری بہن کیا حرکتیں کر رہی ہے. اور جو بھائیوں نے میسج پڑھا تو وہ اور جوش میں آ گئے, تو نے ہماری عزت کے جنازے نکال دیے, تو ہمیں تو نے کہا میری بات تو سنو. کیا بات سنے تیری, یہ موبائل کا جھوٹ بول رہا ہے. اور اس نے جو تماشا ہوا, پھر بھائیوں نے بہن کو مارنا شروع کر دیا, یہاں تک بہن مر گئی. اب بہن مر گئی, اب کیا ہو, پولیس آ گئی, پولیس بھائیوں کو لے گئی. اب موبائل وہ جو چیکنگ سارا ہوا, تو اس لڑکے کو نکالا. وہ لڑکا کون ہے, تو لڑکے کو نکالا تو لڑکے کو ساری سٹوری پتا چلی. لڑکے بولا, لڑکا ہائے مجھے کیا پتا تھا یہ ہو جائے گا. بولا یہ عورت کہاں مجھ سے بات کر رہی تھی, آپ اس کے اوپر کے میسج تو پڑھتے جس نے مجھے بنا کیا تھا, مجھے کال مت کرو, تو میں شادی شدہ ہوں, یہ ہوں اور وہ ہوں, آپ کیوں مجھے مطلب کہ تنگ کر رہے ہو. یہ تو بات کرنے لیتے ہیں, تو میں شرارتیں کر رہا تھا, یہ تو بات ہی نہیں کر رہی. تو بڑی با حیا اور بڑی غیرت مند عورت تھی. اب جو بھائی کو جو افسوس ہوا, وہاں جو شوہر کو افسوس ہوا, اب کیا افسوس ہوگا. ایک بدگمانی نے پورا گھر اجاڑ کر رکھ دیا. بھائی کو سزائے موت ہو گئی, شوہر بھی کہیں کا نہیں رہا, وہ بیچاری ماری دی, اور لڑکا کو بھی پکڑ لیا گیا. یہ سارا میں نے مضمون پڑھا ہے, لڑکے کو بھی پکڑ لیا گیا. ایک تو یہ کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والے اس پر سمجھے کہ یہ بے شرمی بے حیائی کی جو حرکتیں کرتے ہیں نا, ان کی وجہ سے کتنے گھر تباہ ہو سکتے ہیں. اور دوسرا یہ دیکھیے کہ یہ اچھا, اس کا سمپل طریقہ کیا تھا. اگر ساس نے, اسٹوری کہاں سے شروع ہوئی, جو آگے سیکنڈ سٹیپ پہ گئی کہ ساس نے موبائل دیکھ لیا. تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ ساس ڈائریکٹلی پوچھ لیتی, بیٹی یہ ذرا کیا ہے موبائل میں. بھلے چلو آپ کو تھوڑی اس وقت تو آپ سب نیگیٹیوٹی آ گئی, تو بیٹی یہ کیا ہے, تو وہ خود بتا دیتے, ہمیں یہ دیکھے یہ ہے پیچھے اوپر, یہ سارا پیچھے پڑا ہوا ہے. تو وہ کہتی تھی شور کو بولا, میں اس کو اس کے نہیں بولتی تھی. وہ بھی گفتگو ہوتی نا, اور کہاں ہوتا, پھر شور آتا, شور اس لڑکے سے رابطہ کرتا, یا تم کیوں تنگ کرے وغیرہ وغیرہ. مگر کچھ بھی نہ سنا گیا, نہ کوئی دیکھا گیا. اور جو یہ سب غلط فہمیاں, اس کو بدگمانی کہیں یا نہ کہیں, مگر غلط فہمی تو یہاں بڑھ گئی نا, کہ غلط فہمی نے سارا گھر اجاڑ کر رکھ دیا. تو چیزوں کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے میں اور بھی کئی میرے پاس اس کی اگزامپلس ہیں, اسٹوریز ہیں, ڈیفینیٹ اسٹوریز ہیں کہ کس طرح مطلب کہ چیزیں برباد ہوئی ہیں اور چیزیں اجڑی ہیں. تو اب یہ تو چلو ماردار ہو گئے, ورنہ تو یہ تو بدگمانی کا سلسلہ شروع ہو تو پتہ نہیں کہاں تک, پھر وہ عورت کی کہاں تک, تو وہ اس کے وہ ایب ٹٹولنا, ایبوں کو ڈھونڈنا, ولا تجسسو والے پھر جو حکم ہے اس کو پامال کرنا, یہ ساری چیزیں آ جاتی. تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے گھر میں, پارٹنر میں, رشتوں میں, بھائی میں, بہنوں میں, شوہر میں, بیوی میں, جہاں بھی آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے, اللہ نہ کرے امیڈیٹ آپ ڈائریکٹلی کنسرن پرسن سے بات کر لیں. یا کوئی آ کر آپ کو کہہ دیتا ہے, یا تمہارا بیٹا ایسا, تو تمہاری بیوی ایسی, تو تمہارا شوہر ایسا, تو تمہارا یہ ایسا, تو تمہارا وہ ایسا, تمہارا پڑوسی ایسا, تمہارا پارٹنر ایسا, تمہارا ملازم, یعنی سیٹ کو آ کر کوئی بھی کسی ملازم کے بارے میں کہہ دیتا ہے, سر وہ ایسا ہی ہے. اب آپ مان لو کہ نہیں یار یہ بول رہا ہے تو صحیح بول رہا ہے, وہ کیوں یہ صحیح بول رہا ہے آپ کا. اچھا آپ کہیں تو میں کروں کیا, میں آپ کو ویری فرسٹ اٹیمپ بتاتا ہوں. جب بھی آپ کو کسی مسلمان کا کوئی عیب یا مسلمان کی کوئی برائی بیان کرے, آپ کا سب سے پہلا کوشچن یہ ہونا چاہیے, آپ شرعی ثبوت پیش کر دیں.
آپ نے جو بات کی ہے اس کا کوئی آپ کے پاس شرعی ثبوت ہے, اس کا کوئی شرعی گواہ ہوں گے آپ پیش کریں. آپ تحقیق, بھائی مجھے کام کیوں سونپ کے جا رہے ہو, بات تو آپ لے کر آ رہے ہو, ہمیں کہیں گے پھر ہمیں کو تحقیق پہ لگا دیں گے. حالانکہ حدیث میں بھی ہے البینۃ علی المدعی, ہاں دلیل وہی دے گا جو دعویٰ کر رہا ہے. دعویٰ کرے گا. تو آپ بتاؤ ہمیں کیوں کام سونپ رہے ہیں, یا جس کو دے اس کو کام پارٹنر سیٹ کو بول کے گا سیٹ اس نوکر کے پیچھے پڑ جائے. بھائی آپ بات رکھیں, اور جب تک کہ کوئی شرعی ثبوت نہ ہو بات کرنی بھی نہیں چاہیے. اسپیشلی اللہ نہ کرے کسی پہ بدکاری کی اگر تہمت ہے لا الہ تو اس میں تو باقاعدہ پھر ثابت نہ کرنے کی صورت میں حد قذف ہے. جی اس کے تو سورہ نور کے اندر سارے احکام لکھے ہوئے ہیں جس کو میں یہاں بیان نہیں, تفصیل ہے اس کے اندر. آپ سورہ نور پڑھیں, سورہ نور کی ابتدائی آیات, اور شادی شدہ غیر شادی شدہ کے سارے احکام اس میں لکھے ہوئے ہیں. تو وہ پھر حد قذف کا بھی وہاں بیان پر موجود ہے. ایسا صرف حد قذف پر بس نہیں ہے, حد قذف تو جو ہے وہ تو ہے ہی ہے اپنی جگہ پر, پھر اس کے بعد اس کو ہمیشہ کے لیے مردود شہادہ قرار مردود دیا جائے. شہادہ ہو گیا, اس کی شہادت ہی مردود ہو گئی ہے, کبھی قبول ہی نہیں کی جائے تو گی. یہ مسلمان کی عزت و حرمت کا اسلام نے جو دفاع کیا ہے نا وہ ایسے ہی نہیں ہے, بہت زبردست دفاع ہے. یہ تو سمجھے کلمہ پڑھنے والے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں جس دین کو قبول کر رہا ہوں وہ دین مجھے پروٹیکٹ کر رہا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یہ دین پروٹیکٹ کر رہا ہے. یعنی میرے ساتھ ایک معاملہ ہوا, جی سمجھے کہ کوئی 15-17 سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو کچھ لوگ آئے تو کسی کے بارے میں کمپلین کر رہے تھے. اب وہ جب بھی کمپلین کرے میں نے کوئی ثبوت کو گواہ, کوئی ثبوت کو گواہ, اب وہی گمان پر سارا تھا. اور وہ تو یہ یار آپ تو ہر چیز میں ثبوت و گواہ مانگو. میں نے کہا میں کیا کروں, آپ ثبوت و گواہ پیش کر بنائے, قسم لینے کے لیے تیار ہے, اس پر تو یمین ہے. جی تو اب وہ ثبوت گواہ, اچھا اس میں نا جو دوسرا تھا نا اس نے بولنا شروع کیا کہ یہ یوں یہ یوں یہ یوں. میں نے کوئی ثبوت کو گواہ, اب ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ثبوت و گواہ کتنا ضروری ہوتا ہے. یعنی جب وہ الزام لگا رہے تھے تو میں نے ان سے ثبوت و گواہ مانگا تو ان کے پاس ثبوت و گواہ نہیں تھے. جیسے ثبوت و گواہ کا جو شرعی حکم ہے جی بالکل وہ نہیں تھے. جی تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہر چیز میں یہ کر, لیکن جب اس نے اس پر الزام لگانا شروع کیا اور جب میں نے اس کو کہا کوئی ثبوت و گواہ, اب ان کے سبب ثبوت و گواہ کی اہمیت آ گئی کہ یار یہ کتنا اسلام, کیونکہ ہم تو اسلام و دین کے اصول کو فالو کر رہے تھے کہ دین کا ایک اصول ہے, ورنہ تو گھر کے گھر اجڑ جائیں گے, رشتوں کے رشتے ٹوٹ جائیں گے. آپ بات کریں, سمجھیں اور معاملے کو مطلب شارٹ, اچھا اللہ نہ کرے کوئی چیز آ بھی جاتی ہے تو پھر اس پہ لڑنا جھگڑنے کے بجائے پھر اس کو تھوڑا کلوز کرنے کی کوشش کریں. پھر دیکھیں پھر جس کا جیسا کیس, پھر جس کی جیسی اہمیت, جس کا جیسا شرعی مسئلہ, اور جو جس طرح کی غلطی جرم یا کسی بھی معاملے میں اگر مبتلا ہے تو پھر اس کے ساتھ پھر اس طرح کا انداز لیا جا سکے گا. مگر ایک جنرل اس پر ڈسکشن کی جا رہی ہے, اسپیشلی جب ایک فیملی, اور جو ہمارا ایک فیملی ٹائم ہوتا ہے, ایک فیملی پوائنٹ آف ویو پر یہ تھوڑی سی ڈسکس کی جا رہی ہے. مرحبا. جی کون؟ محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے میدان شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بدگمانی کے بارے میں جس طرح قرآن پاک میں بھی مذمت آئی ہے اور آپ بھی ماشاءاللہ کافی اس کے پہلو بیان کر رہے ہیں, تو عرض یہ تھی کہ جیسے کوئی شخص اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے کسی عمل کی وجہ سے لوگ بدگمان ہو رہے ہیں, اور وہ اس بات کو اس طرح اگنور کر دیتا ہے کہ بھائی جو بدگمانی کرے گا اس کا جواب وہ خود دے گا. حالانکہ اگر یہ اپنا کوئی عمل اس انداز میں وضاحت کرنے کے بعد کرے تو شاید بہت سارے مسلمان گناہ سے بچ جائیں. تو اس پر جو ہے وہ توجہ بہت کم دی جاتی ہے. اس کے بارے میں کچھ مدی پور ارشاد فرمائیے گا. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اپنے سینے کو دوسروں کے لیے پاک رکھنا ہے, اس طرح دوسروں کے سینے کو اپنے لیے پاک رکھوانا بھی ضروری ہے. یعنی ہم ایسے افعال اور ایسے اعمال سے بھی خود کو بچائیں جس سے ہم پر انگلی اٹھ سکتی ہو. اس کو کہتے ہیں اتقوا مواضع التہمہ, جی کہ تہمت کی جگہوں سے دور رہو. یعنی ایسی جگہوں سے بچو جو تم پر انگلی اٹھے اور تمہیں تہمت لگائی جائے, تم پر الزام لگایا جائے. نہیں, اپنے آپ کو کلیئر رکھنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے, اور اس میں لوگ باتیں نہ کریں. ایسی جگہ آنا جا, آپ کو شراب خانے میں جاتا ہے, شراب خانوں میں بیٹھتا ہے, شرابیوں کے تو اٹھتا بیٹھتا ہے, آپ کو بولے یار یہ تو شراب پیتا ہوگا, تو یہ کرینہ موجود ہے, کیوں ایسی جگہ پہ جاتا اٹھتا بیٹھتا ہے, ایسا نہ کرے وہ. تو اس طرح کی چیزوں سے وہ خود کو بچائے. جب آپ اچھے ہیں تو پھر اچھوں میں رہیں, جب آپ بروں میں رہو گے تو پھر آپ پر انگلی اٹھے گی. اسی طرح ان باتوں سے بچو جو کانوں کو بری لگیں, ایسے عمل سے بچو جو تم پر انگلی اٹھائی جائے. تو اپنے کردار کو صاف ستھرا رکھنا, اپنے کردار کی حفاظت کرنا,
اور اپنے کردار پر داغ نہ لگنے دینا یہ بھی ضروری. یعنی یوں سمجھیے کہ اپنے اندر ایسا سوراخ ہی نہ رکھیں جس اپنی کردار کے اندر جس میں کوئی جھانک سکے اندر میں. کیا بات. تو اپنے آپ کو کلیئر رکھنا, اور کوئی ایسا معاملہ ہو تو باقاعدہ آپ کا کام ہے اس کی وضاحت کر دیں. کوئی لیٹ مثال تو ایک بڑا اچھا واقعہ پڑا تھا کہ ایک مذہبی لوگوں کی کانفرنس تھی, تو اس میں ایک صاحب کو تقریر کے لیے کھڑا کیا گیا تو لوگ یوں دیکھ رہے تھے, حیرت کی نظر دیکھ رہے تھے. تو اس نے کہا کہ آپ میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ چہرے پر ایک بال نہیں تھا. اب مذہبی لوگوں کا پروگرام تھا, تقریر دی گئی تھی, چہرے بال تھا نہیں, بولا اب یہ کلین شیو ہم کو تقریر کرے گا, سارے داڑھی والے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بات یہ ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے میرے چہرے پر بال اگتا ہی نہیں ہے, تو میں کلین شیو نہیں ہوں, میں شیو نہیں کرتا, میرے چہرے پر بال ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. یہ کہتے ایک ہلکی پھلکی سی مسکراہٹ اور ہنسی سا ماحول بنا. اب لوگ کلیئر ہوگا جی آپ کہیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تو پوچھا گیا نا کہ آپ نے یہ لباس سلوایا ہے, یہ کپڑا کہاں سے ہوا, ٹھیک ہے, تو پھر آپ نے اپنے بیٹے کو پیش کیا نا. تو یہ چیزیں ہمیں کلیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم پر کوئی انگلی نہ اٹھائے. حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ جو ہے تشریف لے جا رہے تھے, تو رات کا وقت تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی جو ہے وہ زوجہ کے ساتھ جا رہا ہوں. تو یوں اس طرح سے بڑی پیاری بات کہی آپ نے. اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو کرسٹل کلیئر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا اصل میں جب بندہ سسپیشیس ہوتا ہے نا, مشکوک ہوتا ہے, تو مشکوک چیزوں پر پھر نظر جو ہے وہ رکھی جاتی ہے. تو یہ سسپیشیس, مگر دیکھو اس نے اپنے آپ کو جو رکھا ہے مشکوک, تو اس کو تو اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے. لیکن یہاں پر امتحان ان کا بھی جو نظر رکھ رہے ہیں وہ خواہ کا مطلب کہ ہر ایک تو انسپیکٹر نہ بننا شروع کر دے. ٹھیک ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ, کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب مت تلاش کرو, حرص نہ کرو, حسد نہ کرو, بغض نہ کرو, ایک دوسرے سے روح گردانی نہ کرو, اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ. واہ 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 واہ. کیا خوبصورت بات کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں یہ ہے معاشرہ, یہ پورا معاشرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا خوبصورت معاشرہ بنانے کا میں ارشاد فرمایا ہے. بدگمانی سے بچو, اور ظاہری اور باطنی عیب تلاش مت کرو, حرص نہ کرو, حسد نہ کرو, بغض نہ کرو, ایک دوسرے سے روح گردانی نہ کرو, بھائی بھائی ہو جاؤ. واہ واہ واہ, مرحبا, محبت. ماشاءاللہ. جی کون؟ بعض اوقات کمیونیکیشن گیپ یا بات چیت کی کمی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے بارے میں منفی سوچنے لگتے ہیں. چھوٹی سی بات کو دل میں رکھ کر اندازے قائم کر لیے جاتے ہیں, اور یوں بدگمانی بڑھتے بڑھتے تعلقات میں دوری, ناراضی اور نفرت تک جا پہنچتی ہے. ایسی منفی سوچ اور نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے کیا نقصانات ہیں, اور ہم اپنے دل کو بدگمانی سے بچنے, حسن ظن اپنانے اور تعلقات کو مضبوط رکھنے کے لیے کون سے عملی اقدامات کریں؟ برائے کرم اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. دیکھیں اس میں تھوڑی بہت مشق کی ضرورت ہے. یعنی ایک وقت شاید پھر ایسا آئے گا جب آپ پڑھتے رہیں گے, ذہن بناتے رہیں گے مجھے بدگمانی نہیں کرنی, بدگمانی کی نحوست, بدگمانی کے نقصانات. پھر حسن ظن من حسن عبادتی, اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے, اچھے گمان کے فائدے, اچھے گمان کے جو معاشرتی جو اس کے ثمرات ہیں, جب اس پر ہم غور کریں گے تو الحمدللہ خود بخود ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ کے سامنے کوئی چیز آئے گی تو امیجیٹ آپ کے ذہن میں بدگمانی نہیں حسن ظن آئے گا. آپ خوش ظن ہو جائیں گے بد ظن کی جگہ پر. آپ کے پاس ایک اچھی وجہ نظر آئے گی, کسی کے دیر سے آنے کی بھی اچھی وجہ, کہ کوئی دیر سے آیا اور کوئی اس کے مطلب ایسا کوئی ٹریک ریکارڈ بھی نہیں ہے. ایک ٹریک ریکارڈ بھی بندے کو ہے نا کہیں کا نہیں چھوڑتا, اس لیے اپنا ٹریک ریکارڈ بھی اچھا رکھنا چاہیے بندے کو. تو اب کوئی وجہ نہیں ہے. اب بولے یار دیکھو یار ٹائم, اب بھائی ہمارے یہاں سے اگر کوئی آتا ہے نا تو میرے کو تو فوراً دماغ میں آتا ہے رش میں پھنس گیا ہوگا. اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارا ٹریفک جام ہوتا ہے, سبزی منڈی کی طرف آؤ, یہ فیضان مدینہ کی طرف آؤ, یا اللہ نہ کرے کوئی بیمار تو نہیں ہوگا, یا کوئی پریشان تو نہیں ہوگا, یا کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہوگی. فوراً امیڈیٹ آپ کے ذہن میں ایک اس کے لیے عذر آنا شروع ہو جائے گا. یعنی ایک ہے اس کے لیے بدگمانی آنا شروع ہو جائے گی, اور ایک ہے اس کے لیے عذر آنا شروع ہو جائے گا. اپنے بھائی کے لیے 70 عذر تلاش کرو تاکہ آپ اس کے بارے میں بدگمان نہ ہو. اب یہ اللہ کی توفیق سے ہوگا, اور اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی, اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا.
تب جا کر ایک وقت آئے گا کہ آپ کو شروع میں ہی پہلی ہی وجہ میں آپ کو اچھا گمان آئے گا، نہ کہ آپ کو بد گمانی آئے گی۔ مرحبا جی کون؟ نگرانی شورا کی بارگاہ میں سوال عرض خدمت ہے۔ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم بدگمانی کر رہے ہیں یا تہمت لگا رہے ہیں یا غیبت کر رہے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا، اور جس پر تہمت لگائی جا رہی ہے یا جس کی بدگمانی کی جا رہی ہے، جب اس کو پتہ چلے گا تو اس کو غصہ آئے گا۔ تو ان صورتوں میں جو کرنے والا ہے وہ کیا کرے، اور جس کی جا رہی ہے وہ کیا کرے؟ دیکھیں، کرنے والا کو تو میں نے بہت ساری باتیں بیان کی۔ اب جس کے بارے میں بدگمانی کی اور اس کو یقین ہے، ایک تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے بارے میں یہ کر بدگمانی نہیں ہے، یہ اس کو میرا پکڑا گیا ہوں میں، وہ ایک الگ ہے۔ لیکن جب اس کو پتہ ہے کہ میرے بارے میں بدگمانی ہو رہی ہے، تو اب وہ اس کی برائیاں کرنے اور اس کی غیبتیں کرنے اور اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر کے اپنے قبر و آخرت کو برباد کرنے کے بجائے، امام غزالی علیہ الرحمہ نے جو طریقہ اختیار فرمایا، طریقہ بیان فرمایا، اس کو میں چاہوں گا کہ آپ اور ہم سب اپنے گرے سے باندھ لیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک حکایت میں بیان کیا ہے، اور ایک بڑی پیاری بات وہاں پر نقل کی گئی ہے کہ جو تیرے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کر، جو تیرے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کر، اور جو تیرے ساتھ برائی کرے نا اس کو اس کی برائی کے سپرد کر دے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا آخر میں ایک جملہ آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کوئی آپ کے لیے برائی کر رہا ہے نا، اب یقین مانیں اس کی یہ برائی اس کے لیے کافی ہے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ کی نافرمانی سے بچیں، آپ بیجا انتقام سے بچیں، غیبت و چغلی سے بچیں، اور اپنے رب سے دعا کریں۔ اللہ پاک راستہ کھولے گا، اللہ پاک عزتوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ پاک سارے معاملات کو درست کرنے والا ہے، اور اس کو سب پتہ ہے کہ کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تو جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں، اور تو جانتا ہے کہ میرے بارے میں یہ کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ میری حفاظت کر۔ اور آپ اپنے آپ کو کسی مسلمان کے کینے و بغض میں مبتلا نہ کریں، اور اپنے رب سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بہتر کون بچانے والا؟ اللہ تعالیٰ سے بہتر کون ہے جو ہمارے معاملے کو درست کرے گا؟ تو ہم اپنے آپ کو اپنے رب کی رحمت کے سپرد کر دیں، اور کسی مسلمان کے بارے میں ہم پھر برائی پر نہ اتر آئیں کہ پتہ چلے وہ اگر 10 گناہ کر رہا ہے تو ہم بھی کو کم نہیں ہیں۔ ہم اپنے معاملے کو اپنے رب کے سپرد کریں، اللہ پاک عزتوں کی حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ پاک سارے معاملے کو درست کرنے والا ہے۔ مرحبا ادفع باللتی ہی احسن، اس سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال۔ مرحبا جی کون؟ محمد شاہ رخ رضا اتاری۔ ماشاء اللہ الکریم، اصلاح کی بات۔ آج کا موضوع بدگمانی۔ نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اگر ساس اور بہو میں آپس میں بدگمانی ہو جائے تو اس سے کیسے بچا جائے؟ بیٹھ کر بات کرے، ساتھ بٹھا لے بہو کو، بہو بٹھا لے ساس کو، امی آپ سے یہ مجھے شکایت ہے، وضاحت کر دے، یا بیٹھ کے بہو بٹھا لے۔ نہ تو اب یہ بہو وضاحتیں لے گی، اس کو وضاحتیں کرنی پڑیں گی۔ یہ وضاحتیں نہیں ہے، یہ گھر چلانا ہے۔ امی یہ مسئلہ ہے، غلط فہمی بہو کو نہیں ہو سکتی یار، ہو سکتی ہے نا، یا آپ کی فلاں باتوں سے ہمیں یہ پرابلم ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں بات کرنے کی تو پھر صبر کرے، برداشت کرے۔ میں تو کہتا ہوں کہ مطلب شوہر کو انوالو کرے ہی نا، اور خود ہی مطلب کہ اوپر سے نپٹ لے، وہ پھنس جائے گا یار۔ وہ بیوی کو سمجھانے بیٹھے گا تو ادھر پھنستا ہے، ماں کو سمجھانے بیٹھے گا تو وہاں پھنستا ہے۔ اس پر اپنے پروگرام کرے گا انشاءاللہ کون کہاں پھنستا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ ساس کو اگر کوئی بہو سے پرابلم ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، تو ساس اپنی بہو کو بٹھا لے، بیٹا یہ ہے تو، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے طریقے، ماں بیٹی بھی تو آپس سے بات کرتے نہیں کرتے، کیا ماں بیٹی سے بات کرنے کے لیے پڑوسن کو بلاتی ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو یوں آپس کے اندر کوئی ایسا میچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کام کیا جائے تاکہ خوش اسلوبی کے ساتھ ہمارا گھر چلتا رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر عرض کر دیتا ہوں، ہمارے بہت سارے پہلو رہ گئے بدگمانی پر بات کرنے کے تعلق سے، اور کئی چیزیں ہم بیان کرنی تھیں کہ اگر ہر ایک کو بدگمانی کا بھی نام نہیں دیں گے کہ بھائی یہ بدگمانی کر رہا ہے، یہ بدگمانی کر رہا ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا۔ تو ہر چیز کو مطلب اس کی ڈیٹیل ہے۔ تو میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ آپ صراط الجنان میں ضرور، جو میں نے آپ کو کہا آیت نمبر 12، اس کا مطالعہ ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ نے چاہا تو بہت سارا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔